بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کویت نیوز۔ اگر آپ کویت کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ 6 ماہ سے زائد کویت سے باہر رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے اچھی خبر۔ 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہنے والے تارکین وطن کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق روزنامہ السیاسہ نے ایک سینئر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ملک سے باہر رہنے والے تارکین وطن کے لیے آن لائن رہائش کی تجدید بدستور نافذ العمل ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ میں اقامتی امور کے جنرل ڈپارٹمنٹ نے صحت کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے ملک سے باہر رہنے والے تارکین وطن کی رہائش کی منسوخی کے طریقہ کار کو فعال نہیں کیا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ تارکین وطن 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہ سکتے ہیں بشرطیکہ ان کی رہائشی اقامت درست ہوں اور جب وہ ممکن ہو بغیر کسی پریشانی کے واپس کویت آ سکتے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ 11 دنوں کے دوران 607 غیر ملکی کویت سے ملک بدر کر دیے گئے۔ نئے سال 2022 کے آغاز سے 11 دنوں کے دوران 607 غیر ملکیوں کو ملک بدر کر دیا گیا جبکہ ایک شہری کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ روزنامہ الانباء کی خبر کے مطابق فوجداری عدالت نے گزشتہ اپریل میں قبط میں ایک شخص کو چاقو کے وار کر کے قتل کرنے کے جرم میں مجرم کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ روزنامہ نے مزید کہا ہے کہ مقتول کی لاش سیکیورٹی اہلکاروں کو قبط جامعہ کے پیچھے کھڑی اس کی گاڑی کے اندر سے ملی۔ فرانسک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو سینے میں وار کیا گیا تھا جس کی وجہ سے مقتول موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ قتل کے بعد ملزم نے مبینہ طور پر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزم کے والد نے واقعہ کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے اس شخص کو قتل کرنے کی کوئی وجہ بتائی۔ دوسری خبر میں روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق اصلاحی اداروں کی جنرل ایڈمنسٹریشن جلاوطنی اور عارضی گرفتاری کے امور کے محکمہ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2022 کے پہلے 11 دنوں میں 340 مرد اور 297 خواتین کو ملک سے ڈی پورٹ کیا گیا جس سے ملک بدر کیے جانے والوں کی مجموعی تعداد 607 ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے شعبۂ تعلقات عامہ اور سیکیورٹی میڈیا نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدامات سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیے گئے افراد کی خلاف ورزی اور قانونی اقدامات کرنے اور انہیں ملک بدر کرنے کے لیے کام کو تیز کرنے کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ کویت سے سفر کرنے والوں کی تعداد میں بڑی کمی۔ واقعہ کویت میں کورونا وائرس کے پھیلنے اور اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے موجودہ مدت کے دوران سفر کی طلب میں 70% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے مستقبل کے حکومتی اقدامات سے شہریوں اور رہائشیوں کا خوف ملک کے سیاحت اور سفری شعبے میں ایک بار پھر ظاہر ہونے لگا ہے کیونکہ ان کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر آنے والے کسی بھی تبدیلی کے خلاف احتیاط برتنی ہوگی۔ کورونا وائرس کے پھیلنے اور اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے موجودہ مدت کے دوران سفر کی طلب میں 70% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ سیاحت اور سفر کے شعبے کے ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شہریوں اور رہائشیوں کو سفر سے متعلق موجودہ احتیاط صرف کویت کے اندر اٹھائے گئے اقدامات کی عکاسی کے طور پر نہیں آتی ہے بلکہ ایسے اقدامات کے خوف سے سفر نہیں کر رہے ہیں جو مقامات کے ممالک میں اٹھائے جا سکتے ہیں جہاں مسافر ہر سال اس کی مدت کے دوران جاتے ہیں۔ سیاحت اور سفر کے شعبے کے متعدد ماہرین نے الانباء کو الگ الگ بیان میں کہا ہے کہ موجودہ دور میں شہریوں اور رہائشیوں کی طرف سے سفر کی کمزور مانگ دیکھی جا رہی ہے جنہوں نے موجودہ وقت میں سفر کرنے کا ارادہ کرنے کو ترجیح دی۔ کورونا وائرس کے کیسوں کی تعداد کی روشنی میں کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے کچھ احتیاط برتنی ہوگی۔ وزراء کی کونسل کے حالیہ فیصلوں کے اجراء کے علاوہ ان افراد کی جانب سے کی جانے والی احتیاط سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسافر نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے
سفر نہ کرنے کو ترجیح دی ہے۔ اس تنازع میں الخرافی ٹریولز آف کے سیلز کے ڈائریکٹر ناجی حضر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انفیکشن کے کیسوں میں اضافے اور کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر آمد و روانگی والے کمرشل پروازوں کی معطلی کے طور پر وزارت کی کونسل کی طرف سے مزید سخت اقدامات اٹھانے کے خوف کی وجہ سے گزشتہ سال دسمبر کے مقابلے موجودہ عرصے کے دوران سفر کی مانگ میں 70% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ حضر نے انکشاف کیا ہے کہ سفر کی زیادہ تر مانگ فی الحال روایتی فریم ورک میں ہے، کیونکہ بھارت اور مصر اب بھی باشندوں کی طرف سے سب سے زیادہ مطلوبہ مقامات میں شامل ہیں، جبکہ ترکی، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب شہریوں کی طرف سے سب سے زیادہ درخواستیں کی گئی ہیں۔ بدلے میں الوسیط ٹریولز آف کے ڈائریکٹر سامی ابو السعود نے کہا ہے کہ دفاتر میں اس وقت گزشتہ ماہ کے مقابلے میں ایک بڑا جمود دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان اقدامات کے جاری رہنے سے کمی واقع ہوئی ہے۔ مسافروں کا سفر کرنا اور مزید سخت فیصلوں کا اجرا دفاتر کو بھی اس طرح کے بحران میں ڈال دے گا۔ پچھلے سال جو کچھ ہوا، اس کے نتیجے میں اس شعبے میں بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔